नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि ताजदार मदीना सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ा करो। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ा करो तो इससे रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फरिश्तों की तस्बीह है। हमारी आज की सूरत है सूरत फातिहा। सूरत फातिहा की तिलावत फरमाएंगे और ये कि सूरत फातिहा के मज़ामीन से हम वाक़ियत हासिल करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले 7 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत दी है, जो कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से मुराद है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, पालने वाला सारे जहानों का। अर्रहमानिर रहीम अल्लाह की ज़ात सिफ़ात तौहीद है, और अर्रहमान का लफ्ज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हम किसी फ़र्द के लिए या किसी ग्रोह के लिए रहमान का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अर्रहमान का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मुख्तस है। मालिकी यौमिद्दीन जो कि क़यामत के दिन का और सज़ा जज़ा का दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और ये कि इस सूरत पाक में ये मकसद ज़िंदगी बताया गया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे ही सर झुकाते हैं, और उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं जिसके सामने सर झुकाया जा सके या जो बंदगी के लायक हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये सीधा रास्ता है और ये ज़िंदगी की हिदायत का रास्ता है। जिसे हिदायत मिल जाए तो वो ही सीधे रास्ते पर चलता है। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और ये कि ये रिसालत है और ये कि हमें सीधे रास्ते पर चला जिन पर के तेरा इनाम हुआ, और जो कि शुहदा सालिहीन और नेक लोग हैं, और उन पर ना चला जिन पर ये कि तेरा गज़ब हुआ और जिनसे तू खफा हुआ। सूरत फातिहा में वो वाहिद सूरत है जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद लेकर नहीं आए थे। सारा कुरान पाक ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए लेकर आए थे, लेकिन ये वाहिद सूरत है जो कि एक फ़रिश्ता लेकर आया था। जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, तो अचानक एक धमाका हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसा धमाका है। इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आज एक दरवाज़ा खुला है जो कि पहले कभी नहीं खुला, और आज एक फ़रिश्ता आ रहा है जो कि ज़मीन पर पहले कभी नहीं आया, और एक कलाम लेकर आ रहा है जो आज तक किसी नबी पर नहीं आया। वो फरिश्ता हाजिर हुआ और
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی کتاب تورات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ عطا فرما دی ہے، جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور انجیل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ دے دی، اور حامیم سے 7 صورتیں جو شروع ہوئی ہیں 26 سے 28 سپارے تک جاتی ہیں، زبور کے بدلے میں حامیم دے دی، اور باقی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرما دی۔ سورہ فاتحہ امام راضی ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل کا حل نکلتا ہے، اور بعض نے ان کا مذاق اڑایا، تو حضرت امام راضی نے اس مذاق اڑانے کو برا نہ منایا، بلکہ وہ ان کی ایک کتاب کی تصنیف کی وجہ بنا، اور یہ کہ انہوں نے خدا کا نام لے کر شروع کیا، اور پہلا باب سورہ فاتحہ پر ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 10,000 مسائل کا حل نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں یا لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں گا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں، اور یہ کہ عربی میں ہر عربی لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، اور با کا تفصیل ابھی تک چل رہی تھی۔ جتنی کتابیں اتری آسمانی ان کا خلاصہ ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے آسمانی کتابوں کا سردار قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، جو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وجہ نجات بنے گی۔ اور یہ کہ بندگی صرف نماز ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو پا لینے کی خواہش ہے کہ انسان اسی میں ہی ڈھل جائے، ہر ضرورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھے اور مخلوق کی طرف ہاتھ نہ اٹھے، بلکہ انسان تو بے بس ہے، اور جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اسے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ میں تو توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ کہ وہ لوگ جن سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خفگی کا اظہار کیا، ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی درست طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر اپنی انعامات کا ذکر کیا ہے، اور کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خفا ہو سکتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک نہایت ناچیز انسان ہوں، میں بھی قرآن پاک کی تعلیمات پیش کر رہی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی اسے سنیں اور میرے ویورز اسے سنیں تو وہ اپنی عبادات میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور نام لے کر، تابندہ نام لے کر میرے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ زندگی انتہائی چھوٹی سی ہے، اور ہمیں ایک نہ ایک روز قبر میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس روز ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی اور کیسا پیسہ کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور یہ کہ نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارا دین کیا ہے یہ پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، اور یہ کہ اپنے دل کو یاد الہی میں مصروف کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔